بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران اور اس کی آیت مبارکہ جی 68 اور 69 اور اس کے علاوہ 70 اور 71 بھی ہم ساتھ پڑھ لیں گے۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ 4 آیات ہم پڑھیں گے اور اس کی تجوید اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ سیکھیں گے۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ جی اس آیت مبارکہ میں تجوید دیکھیے گا۔ ان یہاں نون مشدد تو یہاں ہوگا غنہ۔ اولن ناسی، اولن ناسی، آگے بی ابراہیم، بی ابراہیم، آگے للذی، للذین اتبعوہ، للذین اتبعوہ، اس میں عین کا ذرا زیادہ خیال رکھیے گا۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ جی یہاں پہ نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کیجیے گا، یہاں پہ تشدید ہے، مضبوطی سے پڑھیے گا۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، نبی، آگے والذین آمنوا، یہاں حروف مدہ کے اوپر وقف ہو رہا ہے، تو جب بھی حروف مدہ پہ وقف ہوتا ہے تو وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں ایک جیسے ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی وقف کرتے ہوئے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ وقف بھی کیا ہوگا، آمنوا، ایسے۔ واللہ ولی المؤمنین، واللہ لفظ اللہ موٹا پڑا جائے گا۔ آیت دیکھیے گا 69۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ جی پہلا لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو کیا کرنا ہے آپ نے، یہاں ادغام ہوگا جی، وَدَّتْ طَائِفَةٌ، وَدَّتْ طَائِفَةٌ، تو یہاں اپنے طا کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اسے وَدَّتْ طائفہ نہیں پڑھنا، طائفہ بلکہ طائفۃ من، یہاں پہ ہو رہا ہے جی ادغام یرملون، تنوین کے بعد میم ہے، آگے من اہل الکتاب، من نون ساکنہ، نون ساکن کے بعد حمزہ، یہاں اظہار کیجیے گا، من اہل الکتاب لو یضلونکم، یہاں جو وقف ہو رہا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، وقف بالسکون، یعنی یہ پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے، میم ساکن ہے تو یہ وقفاً وصلاً ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا۔ آگے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ جی یہاں پھر سنیے گا اس کو، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، الا کے اوپر مد منفصل اور انفسہم یہاں پہ اخفا ہوگا، تنوین کے بعد فا ہے۔ آیت 70۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یا اہل الکتاب، یا کے اوپر جو مد ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے جی، جیسے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یا الگ ہے اور اہلا الگ ہے جی، تو اس لیے اصل کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پہ مد منفصل ہوگی۔ لما تکفرون، لما میں میم کو لمبا نہ کیجیے گا، اس سے لما تکفرون ہو جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ لما تکفرون، لما تکفرون بآیات اللہ، لفظ اللہ باریک رکھیے گا، اس سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے،
وَأَنْتُمْ یہاں نون ساکن کے بعد تا تو یہاں ہو گیا اخفا تشہدون تشہدون. آیت ہے 71. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. جی یا اہل الکتاب یہاں بھی یا کے اوپر مد منفصل ہے. لما تلبسون الحق حق اس میں قاف موٹا رکھیے گا. بالباطل طا موٹا رکھیے گا کیونکہ طا اکثر جب زیر ہوتی ہے تو یہ تا میں تبدیل لوگ کر دیتے ہیں. تو طا زیر کی صورت میں زبر پیش کی صورت میں ہر صورت میں سے کیا ہوگا جی اسے موٹا ہی پڑھا جائے گا. بالباطل وتکتمون الحق وانتم یہاں نون ساکن کی بات ہے تو یہاں بھی کیا ہوگا جی اخفا ہوگا. اب ان 4 آیات بینات کا اب ترجمہ سن لیجیے گا جی. ان اولا الناس ان بے شک اولا سب سے مناسبت سب سے زیادہ مناسبت الناسی لوگوں میں سے بابراہیم ابراہیم سے للذین ان لوگوں کی اتبعوہ انہوں نے پیروی کی ان کی وہذا اور اس النبی نبی والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے واللہ اور اللہ ولی المؤمنین اللہ مومنوں کا کیا ہے جی ولی ہے کارساز ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے تو سب دعوے کرتے رہے. عیسائیوں نے کہا ابراہیم کیا تھے عیسائی تھے اور یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. تو اپنا اپنا تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ بناتے رہے یہ سب کے سب لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق کا سب سے زیادہ جو حقدار ہیں یہ وہ لوگ ہیں یعنی اس دعوے کے اندر وہ لوگ سچے ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے. نیز یہ جو نبی ہیں آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے. یعنی صحیح معنوں میں ابراہیمی کہلوانے کے حقدار جو ہیں وہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور صحابہ کرام. جی آیت دیکھیے گا 69 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ودت چاہتی ہے طائفتن ایک جماعت من سے اہل الکتابی اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے لو کاش یضلونکم وہ گمراہ کر دیں تمہیں وما اور نہیں یضلون وہ گمراہ کرتے الا مگر انفسهم اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ خطاب کر رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے اگرچہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو یا صحابہ کرام کو مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ کریم بیان فرماتے ہیں کہ نہیں وہ تو خود کو دھوکہ دیتے ہیں. یا اہل الکتاب آیت 70 کے اندر اے اہل کتاب لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیات کا وانتم تشہدون اور حالانکہ تم کیا ہو تم گواہ ہو. یہاں آیات سے مراد کیا ہے جی تورات اور انجیل کی وہ آیات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی گئی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت دی گئی تھی تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر بھی کہ بعد میں ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. جی اور یہ تشہدون تم گواہ ہو سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر یہ سب چیزیں آئی ہیں نبی پاک کے متعلق پیشن گوئی آئی ہے تو پھر اس کے باوجود بھی تم کیوں انکار کرتے ہو. جی آیت 71 یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما کیوں تلبسون تم ملاتے ہو الحق حق کو سچ کو بالباطل جھوٹ کے ساتھ وتکتمون اور تم چھپاتے ہو الحق حق کو وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو کیوں مکس کر دیتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات چھپاتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بارہا یہ سوالات پوچھ رہے ہیں اہل کتاب سے. جس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھا کریں خوش رہیں ہمیشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.